لا إله إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أفضل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة مستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه الذي جعلنا من المتمسكين بالآية ويعلمنا به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقبين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم الذين تبرأوا عنهم الرساء وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وما سبيلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. صلى الله عليه وسلم. ان کی قربانیوں کے سبب، ان کے اخلاق کے سبب، ان کے کردار اور کے سبب ان میں جناب زہرا کا تذکرہ ہے. بلکہ گفتگو میں جناب سیدہ کے حوالے سے باتیں پیش کی گئی. یہ ناممکن ہے کہ جناب سیدہ کے تعارف سے یا معرفت سے مکمل سیرت کا بیان ہو سکے. اس لیے جناب سیدہ کی زندگی فقط مختصر سالوں کے لیے تھی، مگر اس میں اتنے اخلاقیات اور کردار کے احکام پوشیدہ ہیں کہ یہ تاثر محرکین بھی نہیں کر سکے اور ان کی ذات کو صحیح طریقے سے انسان نہیں سمجھ سکے. معصومین کی نظر میں جناب سیدہ کے سلسلے سے مختلف احادیث ہیں. امام رضا علیہ السلام اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام اور پانچویں امام، تمام ائمہ کی طرف سے ان کی تعریف اور تعارف میں بہت ساری احادیث مبنی ہیں. لیکن ان احادیث کو مختصراً بیان کیا گیا. خود پیغمبر اعظم نے زہرا کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. قرآن مجید کا سورہ دہر پورا قصیدہ ہے جناب سیدہ کا، اور اس میں سخاوت اہل بیت اور اللہ کی طرف سے شکریہ کا ذکر ہے اور ان کی کوششوں کے تذکرے کا بیان کیا گیا ہے. تو
حضرات عالم نے بھی قصیدہ پڑھا اور جب جناب زہرا کی مداحی کی تو بڑی احتیاط رکھی اور بڑے احتیاط سے ذکر کیا۔ مظلومیت کے انداز میں اگر دیکھا جائے تو سیدہ سے بڑا مظلوم نہیں ہے، عابدہ کے حصے سے دیکھا جائے تو زہرا سے بہتر اور زہرا سے زیادہ مددگار نہیں۔ امور خانہ داری میں اگر ان کا دیکھا جائے تو خود جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جنہیں جناب سیدہ کی کفالت کی ذمہ داری دی گئی تھی یا سفارت کے بعد ان کی تربیت کے سلسلے میں جو بچہ کی تشریح کی ماحول کے گزرنے کے بعد ان کو امور خانہ داری سکھانے کا منصب ان کو دیا گیا، ذمہ داری ان کو دی گئی۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ کو امور خانہ داری نہ سکھاتے ہوئے جناب سیدہ سے میں نے خود امور خانہ داری سیکھی، یعنی فاطمہ مکمل طور سے اللہ کی طرف سے علم لے کر آئی اور وہ تمام چیزیں جو دنیا میں انسان کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سیکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو سکھانے کے بجائے ان سے خود تعلیم حاصل کی۔ محنتوں کا عکاس ہے جناب فضا کی زندگی، جنہیں لائن کی حیثیت سے تھی ایک تمیزی کے سلسلے سے، مگر جو انہیں اپنے گھر سے دوسروں کے درمیان میں تعلق کرایا کہ جناب فضا اس شان سے لوگوں کے سامنے آئی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ فضا کنیز وہی کنیز ہے کہ جو یوگانڈا سے چل کے زہرا کی خدمت میں آئی تھی، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کو خدا کی وحی ہوتی ہے۔ یعنی کردار سازی میں زہرا کا جواب نہیں تھا۔ ایک کنیز کو ہمارے درمیان میں جب کوئی کنیز ہوتی ہے تو ہم اس کو پڑھانا اور سکھانا بدرکنار اس کو اچھے طریقے سے صحیح اور سچا انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن زہرا نے نہ صرف ان کو پڑھایا بلکہ ان کے کردار کو اتنا نکھار دیا کہ فضا بن کے ہو چلو رہ گئی اور دنیا کے سامنے فضا بن کے کرتی اور 20 سال تک مسلسل آیات قرآنی میں فضا نے گفتگو کر کے بتایا کہ جس کی کنیزیں اتنی زیادہ علم رکھنے والی ہیں تو وہ مالکہ کتنا علم سوال کرے۔ زہرا کی جو زندگی تھی وہ بچپن سے ہی لوگوں کو خبر دے رہی تھی کہ جناب زہرا ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کے بڑھنے کا ان کے نمو کا انداز یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ کے سلسلے سے جس طرح عام بچہ 1 مہینے میں جتنا بڑھتا تھا جناب سیدہ 1 دن میں اتنا نمو پاتی۔ عام بچے 1 سال میں جتنا نمو پاتے تھے جتنا بڑھتے تھے اتنا جناب سیدہ 1 مہینے میں بڑھتی۔ جس طرح جناب سیدہ کی خصوصیت تھی اور ان کی خصوصیات میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سخاوت کا یہ انداز تھا کہ کوئی بھی در سیدہ کو آیا خالی نہیں گیا۔ ان کی زندگی میں زیادہ تر جو سلسلے ہیں وہ ان کی زندگی بڑی مفلسی کے انداز میں بتائی جاتی ہے، جبکہ وہ اس نبی کی بیٹی تھی جو کائنات کا سردار تھا اور تمام انبیاء کا بھی سردار تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی بہت مختصر قوت لامود پر بسر ہوئی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سلمان فارسی کو خود تعجب ہوا، یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کی بیٹیاں سونے و چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں، مگر سیدہ زہرا جن کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چادر میں پیوند لگے ہوئے، اور ایک نہیں میں نے نظر کی تو 12 پیوند نظر آئے۔ جناب سیدہ نے اس زمانے میں چادر میں پیوند لگائے، آج کے دور میں پیوند فیشن ہو گئے، جتنے ٹکڑے جوڑے جائیں اتنے اچھا اور مہنگا شرٹ بکتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ سلمان آپ یہ بات کیا کرتے ہیں، ہماری چادر کی بات کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک چوڑا ہے، ایک کھال ہے کہ جو ہمارا بستر بھی ہے، رات میں بستر کا کام کرتا ہے اور صبح دن میں اس پہ ہمارا اونٹ چارہ کھاتا ہے۔ ہمارے اثاثے بیت میں چٹائی ہے، ایک مشکیزہ ہے، اس کے علاوہ اور زیادہ سامان نہیں ہے۔ جناب مولانا تقیان فرماتے ہیں کہ سیدہ نے اتنا پانی کھینچا کنویں سے
کہ ان کے سینے پر نشان پڑ گئے، ان کے پشت پہ نشان پڑ گئے اس پانی کے کھینچنے کی وجہ سے۔ ہمارے پوری سے محنت کے لیے کہہ دیجیے تو سب سے پہلے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ زوجہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی روک نہیں ہے کہ شوہر سے کہے کہ تم یہ کام کرو۔ یہ مسئلہ بہت ہی اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہو گئی کہ عورتوں میں ہو گیا کہ شوہر سے آپ کہہ نہیں سکتے، شوہر کہہ نہیں سکتا اپنی بیوی سے کہ یہ کام کیجیے۔ ٹھیک ہے شریعت کہتی ہے مگر آپ فریضان سیدہ ہیں، سیدہ کے لیے بھی تو وہی شریعت تھی۔ علی کہیں یا نہ کہیں لیکن ان کے اوپر بھی تو کچھ حقوق شوہر کے اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ علی باہر سے لکڑیاں لاتے تھے، زہرا گھر میں آٹا تیار کرتی تھی، چکیاں پیستی۔ یہ کام ان کے پیغمبر نے بانٹ دیے تھے کہ شوہر کا کام ہے کہ باہر کا کام کرے اور زوجہ کا کام ہے کہ گھر کے اندر رہ کے کام کرے۔ جناب سیدہ نے وہ سارے چیزیں پیش کر دی لوگوں کے سامنے تاکہ کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے۔ یعنی خوشنودی شوہر کو زوجہ پر واجب ہے۔ اگر شوہر اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے لیے کھانا تیار ملے جب وہ باہر سے آئے، اس کے آرام و آسائش کا انتظام ہو جب باہر سے آئے، تو یہ خوش کرنا بھی زوجہ کے اوپر واجب ہے۔ وہاں کے لیے تعویلیں نہیں کر سکتے کہ یہ تو ہم پر واجب نہیں ہے، کنیز رکھی جائے، یہ رکھا جائے۔ کنیز بھی رکھی گئی، جناب سیدہ نے کنیز کے یہاں بھی بانٹ دیا کہ دیکھو آدھا ایک دن کا کام تم کرنا، ایک دن کا کام ہم کریں گے، اور بڑی تدبیر سے کام لیا۔ اگر آپ سمجھ سکیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ مجھے جو باتیں عرض کرنا ہے وہ 4 آدمی اور تب بھی عرض کر دوں، 10 آدمی اور تب بھی مجھے کرنا ہی ہے اور ممکن ہے کہ وہ پیغام میرا پہنچ جائے۔ جناب سیدہ نے بڑی تدبیر سے کام لیا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر سارا کام کنیز سے کرایا جائے تو کنیز کپڑے دھونا، کھانا پکانا، جتنا بھی کام ہے، شوہر کی جتنی خدمات ہیں، بچوں کی جتنی خدمات ہیں، وہ سب کنیزیں کریں گی۔ تو جو کھانا کھلاتا ہے اس کی محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے، جو کپڑے دھوتا ہے اس کی طرف رجحان خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سیدہ نے کنیز کے ساتھ بھی کام بانٹ لیا کہ دیکھو کلی طور سے کنیز کام نہیں کرے گی، میں بھی کام کروں گی تاکہ شوہر کے دل میں ہماری بھی جگہ بنی رہے، بچوں کے دل میں ہماری بھی جگہ بنی رہے۔ ایک سوال جہاں پورا کام نوکر کرتے ہیں، جہاں سارا کام نوکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کے دل میں کیا ہوگا، شوہر کے دل میں ان کی طرف سے کیا محبت پیدا ہوگی۔ سیدہ نے سب کچھ کر کے لوگوں کو سامنے دکھا دیا۔ وہ چادر جسے سلمان فارسی اس تعجب سے دیکھا، وہ چادر سیدہ کے گھر میں کھانے کے انتظام کے لیے کئی بار گروی رکھی گئی۔ وہ چادر اتنی بادمت تھی کہ جہاں سیدہ اس کو اوڑھتی تھی، جب کھانے کی کبھی ضرورت پڑتی تھی تو مولا متقیان اس کے ذریعے سے کھانا لاتے تھے۔ کھانا وہ بھی جو یہودی کے گھر پر رکھ دیا اور جو لے کے آئے، کچھ 1 سیر یا 2 سیر 3 سیر جو بھی جو لائے، اس نے ضمانت کے طور پر کچھ مانگا، جناب سیدہ نے اپنی چادر دے دی، رکھ دی۔ مولانا متقیان نے لے جا کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ جب اس چادر کو لے کے گیا اور جا کے اپنے حجرے میں رکھ دیا اور رکھ کے اپنے گھر میں بستر میں سو گیا۔ رات کی تاریکی میں کسی کام سے اس کی زوجہ اٹھی، حجرہ کھولا تو دیکھا پورا حجرہ نور سے منور، پورے حجرے میں نور ہی نور ہے، اور ایسا نور پہ پریشان ہو گئی کہ یہاں سے کیا ہے، اجالا کیسے آیا، کہاں سے آیا، پریشان ہے۔ تو شوہر کو اٹھایا، کہا کہ نہیں معلوم ہمارے حجرے میں کیا ہے کہ آج بالکل نور سے بھرا ہوا پورا حجرہ ہے۔ شوہر نے دیکھا جائے کہ وہ نور کہاں سے نکل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ پیوند لگی ہوئی جو چادر سیدہ کی رکھی ہے اس سے نور نکل رہا ہے، اس سے نور ساطع ہے۔ عزیزو یہ چادر سیدہ معمولی نہیں ہے، یہ چادر سیدہ یہودی کے حجرے میں ہی نہیں بلکہ اگر چہرے پیغمبر میں پڑ گئی تو ان کے نور کو اتنا بڑھا دیا کہ ملائکہ پریشان ہو گئے۔ صلوات اس نے جو چادر سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا تو اپنے جو اقربا تھے، رشتہ دار تھے، قریبی دوست تھے، ان کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلا کے اس کا معجزہ دکھایا، اس چادر کی کرامت دکھائی۔ 70 یہودی وہاں کھڑے ہوئے اس کی تصدیق کر رہے تھے کہ وہ نور اسی چادر سے نکل رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ اس چادر کو لے کے خدمت مولا میں حاضر ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا علی، جس بیوی کے چادر میں یہ کمال ہے اس بیوی کی ذات میں کیا کمال ہوگا، مجھے اپنا دین بتائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 70 یہودی ایک ساتھ مسلمان، 70 یہودی چادر سیدہ کی برکت سے مسلمان۔ وہ کہانیاں خود سنتے رہتے، بہت ساری قصے ہیں، واقعات ہیں، اس چادر کی برکت تھی۔ 70 یہودی جو ہے اس کو چادر کی وجہ سے جو ہے مسلمان۔ جناب سیدہ نے کبھی چاہتی تو کیسی بھی ایک مرتبہ موقع آیا تو کر کے دکھا بھی دیا، اگر چاہتی تو اسی شان سے زندگی گزارتی جس شان سے شادی میں گئی تھی۔ جنت کا لباس ان کے لیے آیا، جنت کے زیورات ان کے لیے آئے، یہ تمام چیزیں منگوا کے سیدہ نے بتایا ہے کہ سیدہ بے اختیار نہیں ہے، بااختیار۔ اگر میں چاہوں تو اس طرح سے نہیں گزار سکتی ہوں، مگر نہیں، ہمیں زندگی اس طرح نہیں گزارنا، ہمیں تو زندگی ایسی گزارنا ہے کہ ہمارے بعد اگر ہمارے چاہنے والوں کو ویسی زندگی گزارنا پڑے تو شرم و حیا نہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چادر زہرا تیرے پیوند نہیں ہیں، ناداروں کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے۔ جناب سیدہ زہرا نے جو کردار پیش کیا ہے، تو جو چاہتا ہوں مجھے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ باتیں سنانا ضروری ہے۔ ان کی زندگی میں بہت معمولی ہے زندگی۔ دیکھیے، گھر میں مولا متقیان داخل ہوئے، پوچھا سیدہ زہرا سے کہ یا فاطمہ زہرا کچھ کھانے کو ہے؟ زہرا نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، 3 دن ہو گئے آج ہمارے یہاں تقریباً فاتح ہو رہے، فاقوں میں گزر رہی ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ جناب سیدہ نے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب رخصتی ہوئی تھی رسول کے گھر سے فاطمہ کی، تو پیغمبر نے ایک عہد لیا تھا، بیٹی رسول کے گھر سے جا رہی ہو، علی سے کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا، کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا۔ سیدہ اس بات پر گامزن تھی۔ مولا نے کہا کہ 3 دن ہو گئے تم نے ہمیں نہیں بتایا۔ کہا کہ قسم سے بابا نے مجھ سے بتایا ہے کہ تم کبھی علی سے فرمائش نہ کرنا، اس لیے میں نے فرمائش نہیں کی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کوئی فرمائش کروں۔ مولا متقیان وہاں سے اٹھے تو جو چاہتا ہوں، یہ تو کیسا مرحلہ ہوگا، بچے بھوکے ہیں، سیدہ زہرا کائنات میں سب سے عظیم عورت، کائنات میں سب سے عظیم زوجہ، کائنات میں سب سے عظیم ماں، کائنات میں سب سے عظیم بیٹی، اتنی محترم خاتون وہ بھوکی ہے، جوانان جنت کے سردار حسنین بھوکے ہیں، فاتح شام و کوفہ زینب بھوکی ہے، صبر کی مکمل تصویر جناب ام کلثوم بھوکی۔ ان کی بھوک کو دیکھ کر علی کا کلیجہ پھٹ گیا، گھر سے نکلے کہ ہم جو ہے ان کے لیے تلاش کریں، غذا کا اہتمام کریں۔ اہل بیت نے جینا سکھایا، اہل بیت نے جینے کا انداز سکھایا، اور اگر یقینی طور پر کوئی اہل بیت کے کردار پر عمل کرتے ہوئے جیے تو پھر کیا مجال ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد لوگ یاد نہ کریں۔ مولا گھر سے نکلے، 1 درہم کہیں سے فراہم کیا بطور قرض تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ کھانے کے لیے لائیں۔ ابھی گھر سے نکلے، لو چل رہی تھی، دھوپ آ رہا تھا، بازار کی طرف جا رہے تھے کہ دیکھا سامنے سے ایک پیغمبر کا صحابی تشریف لا رہا ہے جن کا نام ہے مقداد۔ جناب مقداد کا نام ہم نے سنا ہوگا، جناب مقداد، عمار، ابو ذر، مقداد، یہ سب خاص صحابی تھے پیغمبر کے، اور سچے صحابی تھے جنہیں صحابی فخر سے کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت سارے نام ہیں لیکن اگر صحیح صحابی کہا جا سکتا ہے تو یہی چل رہا ہے، جنہوں نے صحابیت کے فرائض ادا کیے۔ گھر سے نکلے تو دیکھا مقداد تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، دھوپ کا عالم ہے، پریشانی کا سے چہرے کے اوپر آثار ہیں، نکلے چلے جا رہے تیزی سے۔ جناب مولانا متقیان نے سلام کیا، مقداد نے جواب سلام دیا، تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ مقداد، لو کا زمانہ ہے، دھوپ کا وقت ہے، اس وقت امیر المومنین کا تو کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرے،
جبکہ ان کو اس وقت جب وہ ظاہری حکومت ملی تھی تب مولا دروازے میں بیٹھے ہوئے چٹائی بچھائے رہتے تھے. کسی نے پوچھا یا علی آپ دھوپ میں یہاں لو کے عالم میں دروازے میں بیٹھے ہیں, آرام کر رہی ہے دنیا, آپ بھی آرام کریں. تو مولا نے کہا کہ اگر میں آرام کرنے لگوں اور کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہو اور مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے, اور اگر اسی عالم میں وہ مسئلہ نہ پوچھے ہوئے مر جائے تو پھر خدا کے یہاں ہمیں جواب دینا. یہاں تو کسی کے اگر ملنے جائے کوئی مومن ملاقات کے لیے تو یہی سمجھتے کوئی ضرورت کے تحت آیا, کچھ نہ کچھ اس کی ضرورت ہوگی, کنڈی کھٹکھٹائی, گھر سے آواز آئی, کہہ دو نہیں. کبھی کوئی بچے بھی ایسے کہہ دیتے بابا کہہ رہے ہیں کہہ دو نہیں. لیکن اگر خدا کو برا لگ گیا, اس مومن سے ملاقات کے لیے جو آیا ہے اتنی دور سے چل کے دروازے میں کھڑا ہے, اور آپ نے کہہ دیا کہہ دو نہیں, اگر اللہ کو برا لگ گیا, اس نے کہا جب تم کہہ رہے ہو نہیں ہے تو پھر نہیں. صلوات دیجیے تو میرے مولا متقیان کا مقدار کیا وجہ ہے جو نکل کے جا رہے ہیں. جناب مقدار نے کہا کہ بہت ضروری کام جانا مولا مجھے سفر کیے. مجھے جانے دیجیے, کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ علی تمہیں بغیر مزاج کرسی کے جانے دے, بغیر خیریت پوچھے ہوئے تمہیں جانے دے. جناب مقدار نے جب دیکھا اصرار کرے مولا تو کہا کہ مولا آپ پوچھتے ہیں تو ہر کس و ناقص سے اپنا درد بتانا مقدار کا کام نہیں ہے. مقدار آپ کو سب سے زیادہ اہل سمجھتے ہیں اس لیے بتا دیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس وقت دھوپ میں یوں ہی نہیں نکلا ہوں بلکہ مجھ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی, میرے اہل عیال کا بھوکے تڑپنا دیکھا نہ گیا. میں گھر سے اس لیے نکلا ہوں کہ بچوں کے لیے آذوقہ فراہم کروں, کہیں سے تلاش کر کے ان کے لیے روزی لاؤں, کھانا لاؤں. میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں, مجھ سے دیکھا نہ گیا. تو مولا نے دیکھا, آپ دیکھیے وہاں پہ دوراہے میں مولا کھڑے, ایک طرف اپنے اہل عیال بھوکے ہیں, ایک طرف مقدار کے اہل عیال بھوکے ہیں. کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں جب یہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے اپنے لیے اہتمام کر لیتے ہیں, جو بچ جاتا ہے وہ دوسرے کو دیتے ہیں. ہمارے دینے میں اہل بیت کے دینے میں یہی فرق ہے, ہم اپنے لیے رکھ کے بچا ہوا دیتے ہیں, وہ سب کچھ دے کے شکر کا سجدہ کرتے ہیں کہ اب تیرے اوپر ہے تو دے گا تو پائیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد. مولا اس منزل پہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ یہ کریں. تو ایک مرتبہ ایثار کا جذبہ جو ہے مولا زیادہ کس کو ہو سکتا ہے. مولا نے وہ درہم جو اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے تھے نکالا, مقدار کے حوالے کیا, لیجئے لے جائیے, اس سے اپنے بچوں کے لیے روٹی وغیرہ جو لانا ہے لائیے, ان کو کھلائیے. جناب مقدار نے مولا کا شکریہ ادا کیا, 10 بوسی کی اور بارگاہ الہی میں شکر گزار ہوئے. وہ سکہ لیا اور لے کے گئے اپنے بچوں کے لیے, وہ درہم جو بھی تھا لے کے اپنے بچوں کے عزوفہ فراہم کر کے چلے. اب مولا بازار کی طرف جا رہے تھے, تو بازار کی طرف جائیں تو کیا کرنے جائیں, گھر کی طرف پلٹے تو کیا کرنے جائیں. وہاں سوال ہوگا کہ ہمارے لیے کیا لائے. بازار جائیں گے تو کیا خریدیں گے, کس طرح خریدیں گے, کاہے سے خریدیں گے, لہذا بازار تو جا نہیں سکتے. گھر کی طرف شرم کی وجہ سے مولا متقیان نہیں گئے کہ کائنات کا امیر المومنین اس کے بچوں کے اگر سوال ہوگا تو جواب کیا دے گا. اس لیے مولا نے اسی کا رخ کیا جس کا رخ ہر انسان کو کرنا چاہیے. ایسے عالم میں جب چاروں طرف سے امیدیں ٹوٹ جائیں تو پھر انسان کو بارگاہ الہی میں پہنچنا چاہیے. مولا نے اپنے اوپر دوسرے کو مقدم کر کے اپنے دولت کو پروردگار کی بارگاہ میں بندے مومن کی امداد میں خرچ کرنے کے بعد اب خدا کی گھر کا رخ کیا, یعنی وہاں سے نکلے مسجد نبوی کی طرف چلے. مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں, دیکھا دھیرے دھیرے وقت عصر ختم ہوا, وقت نماز مغرب قریب آیا. پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھی, بارگاہ الہی میں بیٹھے ہوئے جو ان کا وظیفہ تھا اس کو ادا کیا. نبی روزہ سے تھے اور اکثر ائمہ معصومین ایام میں روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے. جب نماز مغرب ختم ہوئی, اصحاب کے جھرمٹ سے پیغمبر اسلام نکلے, علی پر نظر پڑی, سلام کلام ہوا,
اور ایک مرتبہ مولا سے فرماتے ہیں کہ یا علی گھر پہ چلیں، کچھ افطار کے لیے ممکن ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں افطار کرنا چاہتا ہوں، آج میں چاہتا ہوں کہ علی تمہارے یہاں افطار کروں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اس کو ہمارا اشارہ نہیں ہوتا۔ علی کتنا بڑا امتحان ہے، ادھر امتحان ادھر امتحان، اور یہ سب سے بڑا امتحان۔ یا علی اگر آپ ہم سے اجازت دیں ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں چل کے کچھ کھانے کے لیے چاہتے ہیں، ہمارا روزہ تھا، افطار چاہتے ہیں۔ مولا منع بھی نہیں کر سکتے، مولا پیغمبر اسلام یہ بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ اپنے گھر کی حالت کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں بتانا چاہتے نبی کی خدمت، حالانکہ پیغمبر کو سب کچھ ظاہر ہے مگر اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ پیغمبر نے کہا، مولا نے کہا بسم اللہ، پیغمبر آگے آگے، مولا پیچھے پیچھے، دروازے کو تک بات کیا۔ زہرا اس وقت حجرہ عبادت میں عبادت کر رہی تھی، دروازہ بچوں نے کھولا، پیغمبر داخل خانہ زہرا ہوئے، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جواب سلام ملا، پیغمبر بیٹھ گئے۔ علی پریشان ہے کہ زہرا سے کیسے کہیں، اس لیے کہ ہم جو گئے تھے اب پلٹ کے آئے ہیں تو ہم زہرا سے کیسے معذرت کریں اور کیسے مجھ سے کہیں کہ تمہارے بابا اس سلسلے میں آئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے خود ہی آواز لگائی، فاطمہ تمہارا بابا افطار کے لیے آیا، کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر ہے تو جلدی لے کے آؤ۔ جناب سیدہ نے وظیفہ ختم کیا، سجدہ شکر کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ خدا کی طرف سے ایک بڑی سی ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس سے کھانے کی خوشبو نکل رہی ہے۔ صلوات اللہ۔ جناب سیدہ اٹھی اور اس کھانے کو لیا، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر کیا، بچوں نے، علی نے، سب نے مل کے کھانا کھایا۔ مولا نے جملہ کہا، فاطمہ میں نے جب پوچھا تھا کھانے کے لیے کچھ ہے تو آپ نے کہا کہ 3 دن ہوئے کچھ نہیں، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ جنا کہا خدا کی قسم یہ کھانا میں نے نہیں بنایا ہے بلکہ کسی نے بھیجا ہے، یعنی آپ نے 1 درہم بارگاہ الہی میں دیا ہے، اللہ نے جنت سے کھانا ہمارے لیے بھیج دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ ایسی زندگی، یہ رتبہ تھا ان کا بارگاہ الہی۔ توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میں اسی حوالے سے بات کر دوں، چونکہ آج مجھے جو پڑھنا تھا وہ تھوڑا سا میں ہو سکتا ہے کل اس کو بیان کروں، اور میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ لوگ ہمارے اس جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو لوگوں تک پہنچ سکے۔ موقع ملے گا تو اس میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ صلوات علی محمد۔ اس طرح ان کی اللہ کی دیکھیں، پیغمبر کی بیٹی، ایک تو پیغمبر کی بیٹی خود پیغمبر کی نظر میں، پیغمبر کی نظر میں زہرا کی کیا اہمیت ہے وہ سب جانتے ہیں۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پیغمبر اس شان سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جب نبی اعظم کی بزم میں، پیغمبر کی بزم میں زہرا آتی تھی تو پورے اپنے قص سے کھڑے ہو کر استقبال سیدہ کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ سیدہ کا استقبال نہیں تھا، بیٹی کی حیثیت سے استقبال نہیں تھا۔ اگر رسول بیٹی کی حیثیت سے سیدہ کا استقبال کرتے تو ہر باپ کا واجب ہو جاتا، واجب نہ صحیح تو کم سے کم مستحب موقعہ تو ضرور ہوتا کہ جب بیٹی آئے تو باپ کھڑا ہو جائے، اس کی پیشانی چومے اور اپنی جگہ پہ بٹھائے۔ زہرا کا استقبال رسول زہرا بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ زہرا کا استقبال اپنے جزو رسالت ہونے کی حیثیت سے کر رہے تھے کہ جس طرح میں مردوں کے لیے رسول ہوں اسی طرح یہ عورتوں کے لیے رسول ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ یہ نظر پیغمبر میں زہرا کی اہمیت تھی، نظر خالق میں، بارگاہ الہی میں۔ قرآن شاہد ہے مسلسل، دو بات تذکرہ آئے گا اس کا، پروردگار کس کس طرح سے پروردگار، اور جو ہے کیسے، صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا، کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ ملائکہ کا در زہرا پہ آ کے
مسلسل کھڑے رہ کے دلجوئی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نظر خالق میں زہرا کی بڑی اہمیت ہے، پیغمبر کی بیٹی کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف ایک جملہ نکلا تھا کہ خلو اول حسن کو چھوڑ دو اور حسن کے بعد بکھیر دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، خلاق عالم کی بارگاہ بھی اہمیت۔ پیغمبر کی شہادت کے بعد زہرا کے پاس ملک وہاں سے تسبیح و تحلیل اور سجدے چھوڑ کر آتے تھے کہ زہرا کی دلجوئی کرو۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں گھر میں جا کر میں داخلے کی اجازت دینا چاہتا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں، سناٹا ہے، کوئی کسی شخص کو کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا ہے، پتہ چلا زہرا حجرے میں آرام کر رہی ہیں، مگر میں نے غور کیا اور دیکھا چکی چل رہی ہے، بچوں کو جھولا جھلایا جا رہا ہے، زہرا آرام میں ہے، چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں آیا نبی اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے نبی اعظم، آپ بتائیے کہ ہم نے دیکھا زہرا آرام فرما رہی ہیں، تسبیح خود بخود چل رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ نبی نے کہا تم نے زہرا کو پہچانا نہیں، زہرا آرام کر رہی ہے، جو جتنے بھی کام تم نے دیکھے کوئی کام جبرائیل کر رہے ہیں، کوئی میکائیل کر رہے ہیں، اللہ نے ملائکہ کو معین کیا ہے۔ زہرا کو جس کام کی ضرورت ہے اگر وہ مدد چاہتی ہے تو تم مدد کرو۔ صلوات دے محمد نہ صرف ملائکہ بلکہ پیغمبر اعظم کو فرماتے ہیں زہرا گھر میں نبی داخل ہوئے، دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، زہرا پیس رہی ہے، ساتھ میں مولا بھی اس چکی کو چلا رہے ہیں۔ جو چکی چل رہی ہے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے سلام کیا، السلام علیکم اہل نبوہ، داخل خانہ فاطمہ ہوئے، آواز دی تم دونوں میں سے کون زیادہ تھک گیا؟ اتنی دیر سے جو پیس رہے ہو، آٹا پیس رہے ہو، پسا پسایا مل جائے تو پکانے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کہیں پیسنا پڑے تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ سیدہ نے پیس کے بتایا کہ دیکھو کتنا بھی انسان کو کتنی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، بڑی ساری آسائشیں اگر موجود ہوں تو شکر ادا کرو خدا کا کہ تمہاری زندگی میں اتنی آسائشیں ہیں۔ پیغمبر کا کہ تم دونوں میں سے کون زیادہ تھک گیا؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں تھکا ہوں، لیکن سیدہ جو ہے خستہ ہو گئی، صبح سے گھر کے کام کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں۔ تو پیغمبر کا سیدہ آپ جائیے آرام کیجیے۔ سیدہ زہرا گئی، سیدہ زہرا کی جگہ پر سیدہ کے بدلے میں مولا کے ساتھ بیٹھ کر رسول نے چکی چلائی۔ نہ فقط فرشتے بلکہ سیدہ کے کاموں خود پیغمبر ہاتھ بٹاتے تھے۔ تب بتائیے کہ سیدہ کی عظمت کتنی کیا اہمیت ہوگی بارگاہ الہی، کتنی عظمت ہے اس کی۔ اس کے لیے پروردگار نے جناب سلمان فارسی پیغمبر کی شہادت کے بعد سلمان فارسی جناب سیدہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ اس طرح کہ جناب سلمان فارسی جا رہے تھے، مولا متقیان سے ملاقات ہوئی، علی نے فرمایا کہ تمہیں زہرا نے بلایا ہے، تو جو چاہتا ہوں تمہیں زہرا نے بلایا ہے، کچھ تحفے آئے ہیں تمہارے لیے رکھے گئے ہیں، وہ بلایا ہے زہرا نے تمہیں۔ جناب سلمان فارسی خوشی خوشی آئے، وہ جانتے تھے کہ اہل بیت دنیاوی تحفے تو کچھ دینے والے نہیں، اور انہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں، وہیں کا کوئی تحفہ ہوگا۔ جناب سیدہ کی خدمت میں سلام کیا، جناب سیدہ نے ان کے پاس جو ہے وہ 3 رطب تھی، جیسی جو ایک نان کے برابر، جو کھجور سمجھ لیجیے، کھجور کہتے ہیں اس کو ہمارے زبان میں، وہ ایک نان کے برابر چوڑی تھی، اور ایسی خوشبو جناب سلمان کہتے ہیں کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ مہک تھی اس میں۔ ان میں سے ایک اٹھا کے میرے حوالے کی، میں نے کہا زہرا یہ کہاں سے آیا؟ سید زہرا نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے میں عبادت کرنے کے بعد ابھی بیٹھی تھی، مغموم تھی، میرے بابا کی شہادت کے بعد میں مغموم تھی، پریشان تھی۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا دروازے سے 3 جوان لڑکیاں، خوبصورت عورتیں داخل ہوئیں، جن کا چہرہ نورانی تھا، نور چاروں طرف ساطع تھا، اور لگتا تھا کہ وہ کوئی دنیاوی نہیں ہے۔ میں نے اسے تعارف کرایا، آج وہ ہم سلام کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ان میں جو سب سے کچھ بڑی لگتی تھی، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے، میرا نام مقدودہ ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ کہا کہ میں جنت کی حور ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں آپ کی دلجوئی کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تحفہ اس کے لیے بھیجا ہے کہ جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا۔
کہا کہ آپ کا وجہ تسمیہ نام کا جو ہے رکھنے کا وجہ تسمیہ کیا ہے، آپ کا نام مقدودہ کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے کیونکہ مجھے جناب مقداد کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ تحفہ مقداد کے لیے۔ دوسری سے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام ذرہ ہے۔ کہا آپ کا نام ذرہ کیوں ہے؟ کہا چونکہ مجھے ابو ذر کے لیے پیدا کیا گیا۔ تیسری سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام سلمہ ہے۔ آپ کو کیوں سلمہ کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے سلمان فارسی کے لیے پیدا کیا گیا۔ سلمان بہت خوش ہو گئے، کہا اور یہ جو ملا ہے یہ وہی دے کے گئی ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور کہا کہ سیدہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ کے عالم نے آپ کی اہمیت جو رکھی ہے جناب سیدہ کی جو اہمیت ہے وہ دنیا نہیں سمجھ سکی نہ جانے، لیکن حق وصول لے کے تمہیں کچھ نہ مل سکا، لیکن وصول آج بھی بااختیار۔ ایک سوال ہے محمد ایسی زندگی، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزارنے والی زہرا کہ جس کو دنیا کی کسی بھی دولت کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ جو کچھ تھا وہ بارگاہ الہی میں دے دیا۔ پیغمبر سفر پر جاتے تھے تو سب سے لاسٹ میں جناب زہرا سے ملتے تھے آخر میں، اور جب آتے تھے سب سے پہلے زہرا سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک سفر سے واپس ہوئے، توجہ چاہتا ہوں یہ باتیں اس لیے عرض کرا چونکہ اگلا جو مقدمہ ہے وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے۔ جناب زہرا سے ملاقات کی، دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کڑے ہیں، گھر پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، جو نئے پردے پیغمبر نے دیکھے، یہ جو کڑے چاندی کے ان کے ہاتھ میں تھے، یہ جناب مولا متقیان کو کسی جنگ سے مال جو حصہ ملا تھا اس سے مولا نے خرید کے دیے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام باپ سے جناب سیدہ کے آگے بڑھے، جناب سیدہ بھی خوش ہوئی کہ بابا سے جلدی سے ملاقات کرے، لیکن پیغمبر نے جیسے ہی پردے دیکھے رک گئے، ہاتھوں میں کڑے دیکھے وہیں وہ بیٹھ گئے، جناب سیدہ کے قریب نہیں گئے۔ جناب سیدہ سمجھ گئے کہ میرے بابا کو یہ پسند نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے پردے اتارے اور اپنے ہاتھوں کے کڑے جو ہے وہ نکالے، اور نکال کے ایک کو کڑے دیے بچے کو، دوسرے کو پردے کا، نانا کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ آپ کے جانے کے بعد اس سے زیادہ ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، وہ بھی اس طرح سے جو حصہ ملا تھا اس میں سے ہم نے کیا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہوں، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ باپ اپنی بیٹی کو کس عالم میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے کا حالات دیکھیے، ماحول دیکھیے، پیغمبر نے کیا سبق دیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں جب لے کے گئے تو نبی نے جب دونوں چیزوں کو قبول کیا بہت خوش ہوئے۔ ان کڑوں کے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو اصحاب صفہ میں جن کا ذکر کر چکا ہوں، اصحاب صفہ جو لوگ نہیں تھے ان کو بتا دو، اصحاب صفہ وہ تھے کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری پیغمبر نے لی تھی۔ زہرا کے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس پہ خاص طور سے وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی ایک آدھ فقیر دروازے کے سامنے بیٹھ جائے تو اپنے دروازے کی ہجو سمجھتے ہیں، مگر پیغمبر تمام وہ نادار لوگ جن کے پاس گھر نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، وہ سب زہرا کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہتے تھے۔ نبی نے ایک ایک ٹکڑا انہیں بانٹ دیا۔ بانٹنے کے بعد جو کپڑا تھا اس کی عرض تھوڑا کم تھا، طول جو ہے زیادہ تھا، انہوں نے ٹکڑے کر کے جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان پردوں کو بھی بانٹ دیا۔ اس کے بعد شکر کا سجدہ کیا، بیٹی کو کلیجے سے لگایا کہ رسول کو یہ باتیں زیادہ پسند، خدا نے تمہاری قربانی کو قبول کیا، تمہارے ہدیے کو قبول کیا، پیغمبر بھی تم سے خوش ہوا، خدا بھی تم سے خوش ہوا۔ تو زہرا نے سجدہ کیا، پروردگار مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، یا تو میرے بابا کی مرضی مل جائے یا تیری رضا حاصل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اس طرح یہ سب ان کو جو ہے جو اپنے پاس بھی جو بارگاہ ہے، ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ جو ہے وہ اسی کسی جنگ سے ملے ہوئے کسی بھی سامان سے کوئی غنیمت کا جو حصہ ہوتا تھا، سب جو لوگ جنگ کرنے والے ہوتے سب میں پیغمبر برابر تقسیم کر دیتے تھے۔ اس میں جو حصہ مولا کو ملا گلو بند مولا نے خریدا، جناب سیدہ کو دیا، سیدہ پہنے ہوئی۔ پیغمبر مسجد و تشریف رکھے ہوئے، کسی نے آ کے سوال کیا
کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے، میری ضرورت کو پورا کرے، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں مجھے جو ہے کرایہ وغیرہ دے۔ اعلان جو کیا تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، جناب بلال سے کہا بلال انہیں در زہرا پر لے جاؤ، تو جو چاہتا ہوں انہیں در زہرا پر لے جاؤ، اس لیے کہ اس کی تمنا در زہرا سے علاوہ کہیں پوری نہیں ہو سکتی، لے جاؤ انہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں اس سے کہ میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے دوں، مگر ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ چند قدم تیرے ساتھ چل کے تجھے تیری منزل تک پہنچا سکتا ہوں۔ پھر نبی نے حدیث فرمائی کہ اگر کوئی سوال کرے تو جھڑکو نہیں، اس کو دینا بھی اتنا ثواب ہے، اگر نہیں دے سکے تو اس کے ساتھ چند قدم چل کے رہنمائی کرنا بھی اتنا ثواب ہے۔ ایک صلوات بھی پیغمبر اسلام اس کے ساتھ چند قدم اس کے ساتھ چلے، جناب بلال کے حوالے کیا، جاؤ کہنا پیغمبر نے بھیجا ہے اس طرح سے۔ وہ آیا، آنے کے بعد در زہرا میں پہنچ کے سلام کیا، زہرا سے سوال کیا، زہرا نے کھانے کے لیے اس کو جو ہے کچھ اس کے حوالے کیا، تو اس نے کہا کہ یا سید زہرا یہ روٹی ہمارے تو بس کی بات نہیں کہ ہم کھا لیں، ہماری ضرورت اگر ممکن ہو تو پوری کرو۔ جناب سیدہ نے وہی گلوبند جو زینت سمجھا جاتا ہے ہمارے درمیان میں کہ عورت کی وہی زیور زینت ہے، لیکن زہرا کہہ چکی ہیں عورت کی زینت زیور نہیں ہے، عورت کا بہترین لباس تقوی ہے، اس کی بہترین زینت اس کی عفت ہے، اس کی پاک دامنی۔ وہ گلوبند اتارنے کے بعد اس کے حوالے کیا کہ یہ لے جا، خدا تجھے برکت دے گا، تیری حاجتیں پوری ہوں گی۔ وہ گلوبند لیے ہوئے وہاں سے خوشی خوشی آیا، در زہرا کو سلامی کرنے کے بعد واپس پلٹا، مجمع اصحاب میں اس نے اعلان کیا کہ مجھے جناب سیدہ نے گلوبند دیا ہے، کوئی ہے جو اس گلوبند کو خریدے؟ اب بتائیے سیدہ کے ہاتھ سے ملی ہوئی چیز کو کون نہیں خریدنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب عمار یاسر کھڑے ہو گئے، آواز دی مجھے اجازت دی جائے پیغمبر اسلام کہ میں اس گلوبند کو خریدوں۔ پیغمبر نے کہا کہ اجازت ہے۔ جناب عمار یاسر اس کو لے کے اپنے گھر گئے، ان کو بھی جنگ سے کچھ حصہ ملا ہوا تھا جو سب رکھے ہوئے تھے، کہا کہ گلوبند میں لینا چاہتا ہوں، تو کتنے میں اسے ہمارے حوالے کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے پیٹ بھر کے گوشت اور روٹی کھلا دیجیے، اور 1-2 درہم 4 درہم اتنا سا دے دیجیے کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں کرائے کے حوالے سے، اور میرے بدن پر لباس نہیں ہے، ایک ہمیں یمنی چادر دے دیجیے تاکہ ہم اپنے بدن کو ڈھانپ لیں، اتنی ہی میری ضرورت ہے۔ ہم جیسا انسان ہوتا تو اس کا بڑا اچھا ہے کہ اتنا مہنگی چیز اتنی سستے میں مل رہی، اتنی مہنگی چیز بیوقوف ہے تو سستے میں دے رہا ہے، چلو لے لیتے۔ نہیں، جناب عمار یاسر نے کہا کہ اس کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر میری نظر میں تو اس کی بہت قیمت ہے۔ اپنی نظروں کے اعتبار سے آواز دی، اس کی جناب عمار کے بعد جتنا بھی اثاثہ رکھا تقریباً 20,000 درہم انہوں نے اٹھائی، پوری تھیلی اس کے حوالے کر دی، کہا یہ تھیلی لے جا، اس کو پیٹ بھر کے گوشت روٹی کھانا کھلایا، اور ان کے پاس جو بہترین یمنی چادریں تھیں وہ اس کے حوالے کر دی، یہ تیرے لباس کے لیے اور یہ تیرا زادرہ ہے، جا خدا تجھے برکت دے۔ وہ ایک مرتبہ وہاں سے جناب عمار کو دعائیں دیتا ہوا نکل گیا، جناب سیدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ ادھر جناب عمار یاسر کے غلام تھا جس کا نام تھا سہم کو بلایا اور ایک حریر کے بہترین کپڑے میں اس گلوبند کو معطر کیا، عطر لگایا، اس میں خوشبو لگائی اور اس میں لپیٹ کے اس سہم کو دیا، کہا جاؤ لے جاؤ پیغمبر کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ نبی اللہ یہ گلوبند آپ کو میں میرے یعنی آپ غلام کو بھی پیغمبر کے حوالے میں دیا کہ یہ تجھے بھی نبی کے حوالے کیا، اور یہ بھی میں نے نبی کو ہدیہ کیا ہے، کہنا عمار نے دیا ہے۔ وہ اسی طرح سے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد نبی کو سلام کیا، کہا کہ عمار یاسر میرے آقا نے آپ کو یہ گلوبند دیا ہے اور مجھے بھی آپ کے حوالے کیا۔ نبی اعظم نے اسے لیا، لینے کے بعد جناب پیغمبر اسلام نے اس غلام کو پھر دوبارہ دیا، کہا یہ لے جا، در زہرا پہ جا کے سیدہ کے حوالے کرنا، اور میں نے بھی تجھے سیدہ کے حوالے کیا۔ وہ ایک مرتبہ سیدہ کے در پر پہنچا،
سلام کیا، پوچھا کیا ہے، کہا کہ میرا نام سہم ہے، مجھے ماں نے پیغمبر کو دیا تھا، پیغمبر نے آپ کو دیا ہے، میں گلوبند کے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ زہرا کے حوالے وہ گلوبند کیا، پیغمبر کی بیٹی نے گلوبند دیا، کہا کہ مجھے بھی آپ کو غلام بنا کے بھیجا گیا ہے۔ زہرا نے کہا کہ مجھے گلوبند ملا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ جب زہرا نے آزاد کیا تو مسکرایا۔ پیغمبر کی بیٹی نے پوچھا ہنسنے اور مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا فاطمہ زہرا یہ گلوبند کتنا بابرکت تھا، ایک بھوکے کو کھانا ملا، ایک ننگے کو کپڑا ملا، ایک زادرہ والے کو زادرہ ملا، اور ایک غلام کو بھی آزادی مل گئی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد سیدہ نے آزادی دے کے بتایا ہے کہ فاطمہ نام ہی اس بیوی کا ہے، اور نام ہی ایسا ہے کہ ایک غلام نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں ہر ایک کو، جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں ہر ایک کو جہنم سے آزادی میں دوں۔ ایسا یہ ان کی ترقی برکت سے اتنا سب کچھ ان کی زندگی میں، کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں، کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں، ہمیشہ ان کے در پر سوالی خود کھڑے رہتے، اپنے یہاں فاقہ ہو جائے مگر کھانا دوسرے دنیا کی ضرورت نہیں، اسی ایک کھال پہ جو بستر بھی ہوتا تھا، اونٹ کے لیے کھانے کا ذریعہ بھی ہوتا تھا، اسی پہ گزار دیا، کبھی کسی اس طرح کی خواہش نہیں۔ مگر اس کے باوجود توجہ چاہتا ہوں، اس کے باوجود ایک بہت اہم تاریخ کا مقدمہ ہے، جس مقدمے کا نام ہے باغ فدق، جس میں زہرا نے خود جا کے دعویٰ کیا تھا میرا، جب زہرا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی تو پھر زہرا نے وہ دعویٰ کیوں کیا؟ ایک سوال میرا ہوتا ہے، اس کی کچھ وجہیں تھیں، جو وجہیں ممکن ہے کہ کل آئیں، میں آپ کی خدمت وہ تفصیل عرض کروں، یہ مختصر عرض کر دوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتنے سارے ہم نے مسائل اس لیے عرض کی کہ جناب سیدہ کی سیرت آپ کے سامنے رکھی جائے، جناب سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی جنہیں پیغمبر اسلام نے فدق دیا تھا، فدق کسے کہتے ہیں، فدق کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اسے فدق، میں وہی بتاؤں گا کل انشاءاللہ موقع ملے گا، اور جناب سیدہ نے دعویٰ کیوں کیا تھا یہ بھی میں عرض کروں۔ جناب فاطمہ زہرا ان حالات میں زندگی گزارتا ہے، خداوند کریم کی نظر میں ان کی اہمیت قرآن مجید شاہد ہے، جگہ جگہ میں سیدہ زہرا کا طہارت کا ذکر بھی ہے، محبت کا ذکر بھی ہے، مودت کا ذکر بھی ہے، عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ہر جگہ پر پروردگار نے ان کو یاد رکھا، نہ فقط زمین پر بلکہ آسمان پر بھی ان کا تذکرہ۔ دیکھیے سیدہ کی وجہ سے وہ ذکر جو ہے آج اس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا کا سب سے اہم کردار ہے، یعنی جو ذات پیغمبر اسلام نے تعارف کا جو انداز اپنایا حدیث قصہ میں، جناب جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو پروردگار عالم نے جو کہا ہے تعارف کے انداز میں، کیا کہا ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے پدر ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، جبکہ تعارف کہاں تعارف ہو رہا ہے؟ جناب سیدہ کا تعارف کہاں ہو رہا ہے؟ آسمان پر، بزم ملکوتی میں، معصوم ملائکہ میں۔ ہمارے یہاں کس تعارف کرایا جاتا ہے کہ جہاں بیٹے کو پہچانا جاتا ہے تو وہاں بیٹے کو، اکثر ہوتا ہے ایسا کہ بڑے سے چھوٹے کا تعارف کرایا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے بھی بڑے کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ پر یہاں مجھے سب جانتے، میرے باپ کو نہیں جانتے تو کیا یہ مولانا کے والد ہیں، یہ مولانا کے بھائی، اس طرح ہوتا ہے نا۔ یہ کبھی بھی باپ کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام تو وہ ہستی ہے کہ جس کو ہر ایک جانتا ہے، ملائکہ تو جانتے ہیں۔ یہ کبھی دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں تعارف ہوتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے؟ دولہے کے باپ، دولہے کے چچا۔ کیوں دولہے سے تعارف کرایا جاتی ہے؟ اس کا باپ ہے، اس لیے تعارف کرایا، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے تعارف کرایا جا رہا ہے کیونکہ دولہا ان لوگوں کے سامنے زیادہ مشہور ہے، یہ دولہے کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا۔ شاید یہی وجہ تھی بدن ملکوتی میں اللہ نے زہرا سے تعارف کرا کے بتایا، زمین والے جانے یا نہ جانے آسمان والے سب سے زیادہ زہرا کو پہچانتے ہیں، اور کیوں نہ پہچانے؟ اس لیے کہ زہرا کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ زمین والے ہوں یا ہوں آسمان والے، انہی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں دو جہاں والے۔
انہیں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں دو جہاں والے، یہاں سے بھی، یہاں بھی انہیں کے ذریعے سے، وہاں بھی انہیں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ نے تعارف کرایا جناب سیدہ کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے سامنے زہرا کا، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا تذکرہ، ہمارا تعارف بھی اگر ہوا ہے تو پیغمبر کے ذریعے سے ہوا ہے، لیکن پیغمبر کا تعارف ہوا ہے زہرا کے ذریعے سے۔ زہرا کی بڑی اہمیت بارگاہ الہی میں ہے، اور جناب سیدہ زہرا نے جن سے ناراضگی جتائی ان سے خدا کبھی راضی۔ میں کل وہ روایت بھی پیش کروں گا کہ سیدہ کی بیٹی نے کس طرح ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایسے سخت الفاظ ہیں وہ کہ جن کو تمام راویوں نے لکھا ہے، خود سے بخاری میں بھی لکھا گیا ہے، اتنے سخت الفاظ ہیں وہ کہ جناب سیدہ کی ناراضگی کے وہ سخت الفاظ بتاتے ہیں کہ فاطمہ کو ان سے بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بابا کی بات زہرا مسکرائی نہیں، بابا کے بعد روتی تھی۔ ایک پیغمبر کے بہت خاص چاہنے والے تھے جن کا نام تھا بلال۔ بلال نے شہادت پیغمبر کے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ مدینے میں تشریف لائے، معلوم ہوا بلال آئے ہیں، جناب سیدہ نے بلال کو بلایا، بلال حضرت سیدہ نے سلامی دی، آواز دی شہزادی مجھے یاد کیا؟ کہاں بلال میں نے بلایا، اس لیے کہ بلال سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، کیا تم بھی سیدہ کو بھول گئے؟ تم بھی فاطمہ کو بھول گئے؟ بلال اب جو ہے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلال ہم اذان سنا کرتے تھے، تم نے بھی فاطمہ کو چھوڑ دیا، بھلا دیا فاطمہ کو۔ کہا فاطمہ زہرا سے شہزادی بلال بھی کیا مجال کہ زہرا کو بھول جائے، مگر شہزادی اب کس کے لیے مدینے میں رہوں، کون میری قدر کرنے والا ہے، اب کس کے لیے اذان کہوں، کون میری اذان کو کی قدر کرنے والا ہے؟ کہا کہ آج سیدہ کہہ رہی ہے، سیدہ کے لیے بلال اذان۔ تو جو چاہتا ہوں، بلال نے کہا کہ سیدہ زہرا آپ جو ہے ہمیں حکم نہ دیجیے گا، نہ سیدہ زہرا کی تمنا ہے، خواہش پوری کرو۔ کہا کیا ممکن ہے کہ بلال کے سامنے بنت رسول خواہش کرے، بلال پوری نہ کرے؟ ٹھیک ہے سیدہ، میں جاتا ہوں شہزادی اذان کے لیے۔ گلدست اذان کو پہنچے بلال، بلال نے آواز تکبیر بلند کی، اس شان سے جس شان سے پیغمبر کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، زہرا کے کانوں میں آواز آئی، مصلی پر بیٹھی ہوئی فاطمہ، بابا کا زمانہ یاد آ گیا، زار و قطار آنسو گرنے لگے، آنکھوں سے ایک اشک کا دریا جاری ہوا۔ بلال نے آواز دی اللہ اکبر، زہرا نے کہا یقیناً خدا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے خدا۔ آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ، زہرا نے کہا بے شک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے ہی بلال نے آواز دی اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا کہ زہرا نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی بے ہوش ہوئی تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے فضا کی خبر پر پہنچے، آواز دی بلال اذان روک دو، بلال اذان روک دو۔ کیا ہوا کہ زہرا دنیا سے چلی گئی، لوگ یہ سمجھے کہ شاید زہرا دنیا میں نہیں رہی۔ بلال جلدی سے گلدستے سے اذان روک کے اترے، آواز دی، شہزادی کے در پر کھڑے ہیں، تھوڑی دیر میں شہزادی کو ہوش آیا، آواز دی بلال اذان مکمل کرو۔ کہا بلال نے شہزادی میں مکمل نہ کروں گا، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی جان نہ نکل جائے، میں ایک اذان اور یاد دلاؤں آپ کو۔ یہاں فضا پکار رہی تھی بلال اذان روک دو، ایک اذان اور یاد آتی ہے، صبح عاشور آ رہی ہے، حسین نے اکبر کو بلایا، میرے لال لہجہ نانا میں آج اذان کہہ دو، میرے نانا کا لہجہ سننا چاہتا ہوں۔ آواز دی بابا میں اذان کہنے کو تیار ہوں۔ کہا کہ یہ صرف میری تمنا نہیں ہے میرے لال، بلکہ تمہاری پھوپھی زینب بھی یہی چاہتی ہے کہ آج روزانہ کے مؤذن سے اذان نہ کہلوائی جائے، اکبر اذان کہیں۔ میں ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا میں تیار ہوں، مگر میری بھی ایک تمنا ہے، وہ یہ کہ میری بہن سغرا تک میری آواز پہنچائیے۔ ارے میں اپنی بہن کو چھوڑ کے مدینے میں آیا ہوں۔ حسین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تم اذان کہو تمہاری آواز پہنچے گی۔ ادھر اتنا کہنے کے بعد اکبر گلدستے اذان میں پہنچے، آواز دی اللہ اکبر۔ حسین نے فضاؤں کو اشارہ کیا، کربلا کی سرزمین سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی، دوش ہوا پر آئی، اس کے بعد مدینے میں جا کے مسجد نبوی کے گلدستے اذان سے ٹکرائی، سغرا بستر کو چھوڑ کے اڑ گئی، دادی
چادر کو سنبھالا، مسجد کی طرف چلی، کچھ لوگ ملے، آواز میرا بھیا اکبر کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا کہ شہزادی کیسی باتیں کرتی ہو، یہاں اکبر نہیں آئے۔ عزیز و ادھر صدرہ کا یہ عالم ہے، ادھر جناب علی اکبر محمد الرسول اللہ تک جب پہنچے تو پھر فضا دوڑ کے آئی، حسین سے آواز دی آقا ارے اکبر سے کہہ دو کہ اذان روک دے، اس لیے کہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا سیدہ آپ کو ہوش میں لانے کے لیے آسمان یا فضا نے بڑھ کے پانی چھڑکا ہوگا، مگر ہائے زینب کو ہوش میں کیسے لائے؟ عجب نہیں آگے بیویوں نے گھیر لیا ہو، ارے آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہو، آواز دیو زینب اٹھو، ارے سیدہ زہرا آپ کی دل جوئی کے لیے وہاں آئے تھے، علی سیدہ کی دل جوئی کر رہے تھے، مگر ہائے اس اذان کے بعد جب دوسری صبح ہوئی تو زینب نے دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، اکبر ایک طرف سر کٹائے پڑے ہیں، ارے محمد کے لاش ایک طرف ہے، سیدہ زہرا کے لیے آنے والے جانے والے دل جوئی کر رہے تھے، مگر زینب کو کون سمجھائے؟ ایک مرتبہ سر پر ہاتھ رکھتی ہے، مدینے کا رخ کرتی ہے، صغرا اکبر کو یاد نہ کرنا، اے میرے نانا رسول اللہ، کربلا میں آپ کی نوازی اجڑ گئی، سب کچھ اٹھ گیا، کچھ باقی نہ رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضامنا قضاء و تسلیم الامر وسيعلم الذين ظلموا وإياهم القرنين ينقلبون۔ الہی میں اپنے ذہابین و مار مدینہ اور دیگر جہاں معصومین کا واسطہ حاضر کے مریض کے پناہ قبول فرما، ہمارے اس مختصر سے دعا قبول فرما، حاضر کے مریض پانیان مریض کو تمام کو فرما، میرے بھائی جو بیمار میں شفا کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، دنیا سے رحلت فرما، اگر سخت مغفرت فرما، اور دیگر امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اول شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، روزگاروں کو روزگار دے، گھروں کو گھر، بے اولاد کو اولاد صالحہ عطا فرما، میرے پاس لکھ دو جو بچے بچیاں لائے تو شادی ہوں کے سب شادی فراہم فرما، تمام علماء اعلام کرام مومنات جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک کو سرنگو فرما، ربنا تقبل منا انک